دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ پوئٹری سے ایز یو نو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج بابائے قوم یعنی فاؤنڈر آف پاکستان کی ولادت کا دن ہے، جس دن کو ہم بہت ہی پرجوش اور جوش و خروش کے طریقے سے مناتے ہیں۔ ناظرین، بابائے قوم وہ عظیم ہستی ہیں جن کی ایفرٹس کی بدولت آج ہم آزاد ملک میں اپنی آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ جب ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے تو زیادہ پریفر جو کیا جاتا تھا وہ ہندوؤں کو کیا جاتا تھا، اور مسلمانوں کے جتنے بھی رائٹس تھے، جتنے بھی حقوق تھے، انہیں ضبط کر لیا جاتا تھا۔ تو یہ دیکھ کر قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس شمولیت میں جب اختیار کی تو قائد اعظم نے ایفرٹس کرنا شروع کر دی۔ علامہ اقبال نے اصرار کیا کہ پاکستان کے لیے اگر کوئی بہادر لیڈر اور بہت ہی اصول پرست اگر لیڈر مل سکتا ہے تو وہ جناح کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ سا واقعہ شیئر کر دوں کہ ایک مرتبہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ زیادہ اصرار کیوں کرتے ہیں کہ قیادت جناح کی ہی ہو، کہ ہمیشہ جو پاکستان کو اگر الگ وطن کے لیے کسی لیڈر کی ضرورت ہے تو وہ جناح ہی ہے، ایسا آپ کیوں تصور کرتے ہیں؟ تو اس موقع پر علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت سا اور بہت ہی کمال جواب دیا تھا۔ کہتے ہیں کیونکہ جناح وہ شخص ہے جسے کوئی بھی خرید نہیں سکتا اور یہ اپنے کام میں خیانت بھی نہیں کرتا، سو دیٹس وائی انہوں نے چوز کیا، قائد اعظم کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ وہ پاکستان کے لیے الگ وطن حاصل کریں، کیونکہ خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، جسے جامہ پہنایا ہے، امنی جامہ، وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا۔ تو اس حوالے سے میرے پاس آج اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں، انہیں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ میرے پاس فرسٹ گیسٹ موجود ہیں NN24 نیوز HD کے چیئرمین ندیم عباس، انہیں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ اور سیکنڈ جو ہمارے پاس گیسٹ موجود ہیں یہ فلم انڈسٹری کی مایہ ناز شخصیت ہیں، شیخ عبدالوحید صاحب، انہیں بھی اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ ویلکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ کا میڈم، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک۔ اچھا ناظرین، اب ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں کیا روشنی ڈالتے ہیں، کیونکہ قائد اعظم نے جو ایک ان کا کہہ لیں موٹو تھا کہ کام کام اور بس کام، یعنی ورک ورک اینڈ ورک، کہ اس کام کو ہم لوگ کس طریقے سے اپنی اس لائف میں سر انجام دے رہے ہیں، ان کے اس کول کو، ان کی کہی ہوئی بات کو ہم کیسے عمل اس پہ کر رہے ہیں، کیسے ایکٹ اپون کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم لوگ بات کریں گے، کیونکہ جو انہوں نے ہمیں وطن حاصل کر کے دیا تھا، قربانیوں کے بعد، اتنی ایفرٹس کے بعد ہم نے اس وطن کا کیا کیا ہے وہ ہم سب ہی جانتے ہیں۔ تو اپنے اس پروگرام کے تھرو ہم اس ہستی کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جس کی بدولت آج میں اور ہم سب ایک آزاد ملک میں اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس پہ کسی کی نہ تو کوئی حکومت ہے نہ کسی کا دباؤ ہے۔ تو چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا سر، آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ قائد اعظم کی ولادت کا دن ہے، اور سیکنڈ یہ بھی ہے کہ آج کرسمس بھی ہے، کہ آج عیسائیوں کی عید کا بھی دن ہے۔ تو آپ پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو لائف ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں تمام قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج قائد اعظم کا یوم پیدائش ڈے ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آج یوم پیدائش ہے۔ دیکھیں، قائد اعظم نے بہت سی کوششیں کی جس کی بدولت آج پاکستان ملک جو ہے آزاد ملک ہے اور دنیا میں آزادی کی حیثیت سے جی رہا ہے۔ بات قائد اعظم کی ہسٹری کی جائے تو یہاں پہ ہم شروع کریں تو سارا دن گزر جائے تو ان کی ہسٹری جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ صرف قائد اعظم کا ایک منشور تھا، کام کام کام، بس کام۔ آج کل کے دور میں جو کام ہے، پاکستان کے کسی بھی ادارے میں چلا جائیں تو سوا کرپشن کے کوئی بھی کام نہیں ہے۔ چھوٹے طبقے سے لے کے بڑے طبقے تک، جہاں تک مرضی چلا جائیں آپ، صرف اور صرف کرپشن ہے۔ دیکھیں، ایک چھوٹا سا سٹیپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کسی ہاسپٹل میں چلا جائیں نا، تو کسی بیمار کی عیادت کے لیے تو وہاں پہ جو گارڈ کھڑے ہوتے ہیں
دروازے کے آگے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، چلیں باہر. وہ بھی 100 روپیہ لیں گے، آپ کو عزت سے لے کے آگے جا کے ملاقات کروا دیں گے. اور آج جس طرح کی پاکستان کی پوزیشن ہوئی ہے، صرف اور صرف کرپشن کرپشن کرپشن. آج کل کے پاکستان کے لوگوں نے کرپشن کا میڈم کام شروع کیا ہوا ہے، لیکن جو قائد اعظم نے کہا تھا کام 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 بس کام، وہ کام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب ہے پاک سرزمین، لیکن آج کل جو کام ہو رہے ہیں وہ بدعنوانی کے یعنی کرپشن کے ہیں کہ یہ پاک سرزمین میں اگر ایسے کام ہو جائیں، جو کرنٹ سچویشنز چل رہی ہیں، کہیں پہ ریپ کیسز ہو رہے ہیں، کہیں کسی پہ مس ہیپس ہو رہے ہیں کسی جگہ پہ، اور کرپشن کی بات کی جائے تو وہ تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی، میرے پاس ورڈز ہی نہیں ہیں کہ کرپشن پاکستان میں کس حد تک اپنا گڑھ بنا چکی ہے کہ وداؤٹ کرپشن آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ نے اگر جاب لینی ہے، کرپشن، پیسہ دیں گے نوکری ملے گی. ایون دیٹ بہت سی ایسی فیلڈز ہیں جہاں پر پیسہ ہی کام کرتا ہے، یعنی وہاں پہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی کوالیفیکیشن، آپ کا ایجوکیشنل سسٹم نہیں دیکھا جاتا، جسٹ کرپشن کرپشن کرپشن، پیسہ 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 یا سفارشیں. تو جو قائد کا پاکستان تھا، جو انہوں نے بنایا تھا، ہم نے اس پاکستان کو بالکل ہی ڈاؤن کر دیا ہے. مطلب ایک شرمندگی والا کہ ہم تو ان کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہیں. شیخ صاحب سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں آج کا دن آپ کیسے مناتے ہیں؟ جی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساریاں اپنی بھی قربانی دی، ان کی بہن فاطمہ جناح نے بڑی قربانیاں دی، مشیر تھی بہت اچھی. اور اس کے بعد ہمارے بزرگان دین تھے، اولیاء کرام تھے اس وقت کے، جو پیر جماعت علی شاہ صاحب، ان سے انہوں نے مدد مانگی کہ آپ دعا کریں کہ ہمارے لیے جو ہے نا پاکستان جو ہے نا بن جائے، تو آپ ہمارا ساتھ دیں. اور انہوں نے بہت ساتھ دیا، دعا کی، اور بہت بڑی ہستی ہے وہ بھی، پیر جماعت علی شاہ صاحب. پھر انہوں نے ایک نظریہ یہ تھا کہ اسلام کے نام پہ یہ ملک بنے، اسلام کے نام پہ ہر چیز ہو، فیصلے ہوں قرآن کے مطابق ہو. لیکن یہاں قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، اور عدالتوں میں جو نظام چل رہا ہے وہ بھی انگریزوں کا بنایا ہوا وہ قانون چل رہا ہے. کسی کو حقدار کو انصاف نہیں ملتا. بالکل ایسی بات ہے. اگر ادارے اس انصاف کے لیے کوئی چلے جاتا ہے کسی اپنا عدالت میں، تو وہ جوانی سے لے کے بڑھاپے میں چلے جاتا ہے، وہ اس کو انصاف اس وقت ملتا ہے جب وہ قبر میں جانے کے قابل ہوتا ہے. بالکل ایسی تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ اس پاکستان میں انصاف ملے، سستا ملے، اور ہر بندہ آزادی سے جیے. لیکن ان کی آزادی سلب ہو گئی ہے اپنوں میں رہ کے، کیونکہ ہم نے ان کے اقوال زرین پہ جو ہے نا ہم نے عمل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. بالکل ایسی بات. چھوٹے لیڈر سے لے کے بڑے لیڈر تک سب یہی آتے ہیں ضرور ہیں، اور اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اس کے مطابق چلنا ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم اس کی خدمت کریں گے. پاکستان کی وہ خدمت کوئی بھی نہیں کر رہا یہاں. سب اپنے اپنے جو ہے نا اس میں لگے ہوئے ہیں، جو پیدا گیر بن گئے ہوئے ہیں یہ لوگ. بالکل ایسی بات ہے. اچھا، دن کیسے مناتے ہیں یہ دن منانا چاہیے جی، قائد اعظم رحمۃ اللہ کی پیدائش کا دن ہے، ٹھیک ہے، اور اچھے طریقے سے منانا چاہیے. یہ خالی دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے سلیب سے اٹھا کے چوتھے آسمان پہ لے گئے تھے، زندہ ہیں آج بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے آنا ہے، ان کی پوری دنیا میں حکمرانی ہونی ہے. تو یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ ہمارے عیسائی برادران کا، کہ وہ کہتے ہیں جی ان کو پھانسی دے دی، یہ غلط ہے. ان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا شخص بھیجا تھا، اس کو پھانسی دی انہوں نے، سلیب کا نشان دیا انہوں نے. باقی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پہ بھی زندہ ہیں، اور ان کا ایک وقت آئے گا اللہ پاک نے پوری دنیا پہ نظام کے لیے بھیجنا ہے. اب آثار ایسے ہو گئے ہیں دنیا میں، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں نزدیک ہیں. بالکل ایسی بات ہے. آج کل نہ تو انصاف کا نظام ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے اب اس معاشرے میں جہالت بہت زیادہ ہو گیا. اس جہالت کی وجہ کیا ہے؟ جہالت کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تعلیم جو ہے نا اس کو زور نہیں دیا جاتا. اگر غریب کا بچہ پڑھ جاتا ہے تو اسے نوکری نہیں ملتی، وہ مجبور ہو جاتا ہے ریڑیاں لگانے پہ، رکشہ چلانے پہ، اور یا چھوٹی موٹی نوکری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ایم اے تعلیم آج کل نوکریاں نہیں ملتی، عوام رول رہی ہے. اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں. ایسا پاکستان کا حال ہوا ہے.
जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी अपने वाइंड अप को है, लेकिन उससे पहले मैं ज़्यादा ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या ज़रूरी है। शेख साहब आप बताइए। मुआशरे की इस्लाह के लिए ज़रूरी है जी, हम तो बेबारा हो गए हैं अंग्रेज़ी तालीम दे लेके बच्चों को, कुरान की तालीम दे वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। बेटियों को बेटों को कुरान की तालीम दे ताकि उनको पता लगे कि हमारा इस्लाम क्या है, हमारा दीन क्या है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें इस्लाह के लिए कहा, क्या कुछ उन्होंने कहा, हमें कौन कौन सी हमें दीन की बातें सिखाई हैं। लेकिन हम लोगों ने बच्चों को सिर्फ अंग्रेज़ी तालीम दे दे के उनको माँ बाप का अदब भी ख़त्म करवा दिया। शेख साहब पहले हर स्कूल में इस्लामी पीरियड होता था असेंबली के बाद ना, हाँ जी, तो अब तो हर जगह से खत्म कर दिया गया है ये निसाब सारा जो है ना इस्लामी में बात करूँ सारा निकाल दिया है। स्पेशली जब से ये इस्लामिक गवर्नमेंट का रूल निकला स्कूल्स में जो है वो कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स है हमारे जो इस्लामियात उसको एक तरफ बिल्कुल रख दिया गया, उससे बिल्कुल भी लोग टच नहीं करते, और देन जस्ट इंग्लिश, उर्दू, मैथ और साइंस जो है ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स इन्हें कंसिडर किया जाता है। तो आई थिंक सो के जो इस्लामिक पीरियड्स हैं वो भी मस्टली होना चाहिए ताकि जो बच्चों में हमारे आखिरी नबी का कंसेप्ट है वो, और इसके अलावा जो हमारी लाइफ है हमने उसे किस तरह डिलीवर करना है, किस तरह गुजारना है, किस तरह स्पेंड करना है, उसका भी जो कंसेप्ट है वो बच्चों में और घरों में सब में क्लियर हो जाए। तो जिस तरह ये मिस्टर चिप्स पे एक बुक बनी हुई है तो इसकी जगह आई थिंक सो के सीरत नबी होनी चाहिए कि बच्चों को ओवरऑल जो हमारे नबी की हिस्ट्री है वो पता चल सके, जो ये जहालियत की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को है, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।